میں جوائن کیا نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا افضل صاحب نے. رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو بگ ویل ڈن. ایک ایسے وقت میں آپ کو گورنمنٹ ملی, ایک چیلنجنگ ٹائم تھا, اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی, تحریک انصاف سڑکوں پر تھی, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ابھی طے پانے تھے, پاکستان واز ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ, لیکن وہ سب کچھ تو ہو گیا. لیکن اب پرائم منسٹر بھی اقرار کرتے ہیں کہ آگے جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اب گروتھ کا ہے, شرح ترقی کا ہے, شرح نمو کا ہے. تو اس کو اب آپ کیسے بڑھائیں گے ایک ایسے وقت میں جب جو انڈیکیٹرز میں نے بتائے وہ کافی مطلب سیریس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو شکریہ, الحمدللہ ایک سال کے اندر 30% سے 1.5% انفلیشن کا ریٹ, کائبر کے اندر تقریباً 10% ریڈکشن, آپ کے ریزروز جو ہیں فوریکس ریزرو 16 ارب کے اوپر پہنچنا, جس کا امپورٹ کور اب 2 مہینے سے زائد ہو چکا ہے, اور اسی طرح اوور آل آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہونا, یہ ایک آسان سفر نہیں تھا. اور اب جو چیلنج ہے وہ ہمیشہ کی طرح جب سٹیبلائزیشن اچیو ہو جاتی ہے, گروتھ کا چیلنج ہے. آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان میں غربت کی شرح سے نیچے لوگوں میں اضافہ ہوا ہے, اور اسی طریقے سے جو امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے, جتنے لیبر فورس آتی ہے ہر سال مارکیٹ میں, اس تعداد سے یا اس سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے. اور گروتھ اچیو کرنا, جو کہ ہمیشہ پاکستان کرتا رہا ہے گروتھ اچیو, لیکن وہ ایک کنزمپشن لیڈ اور امپورٹ بیسڈ گروتھ رہی ہے. تو اب ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم نے وہ اس بوم بس سائیکل میں دوبارہ نہیں پھنسنا, اور ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. اس لیے ہمیں بہت تیزی نہیں ہے گروتھ کی طرف بڑھنے کے لیے کہ ہم جلدی سے گروتھ کی طرف جائیں اور دوبارہ اس بوم بس سائیکل میں جائیں. تو ہمارا ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا جو پلان ہے وہی ہے, اور اس کو ہم فالو کریں گے. اس کے اندر اولین ترجیح جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو دی جا رہی ہے, جس کے لیے ہمارا پلان ہے کہ اس مالی سال کے اندر 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہم ٹرین کریں. ان بچوں کو جو آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز دلوائیں, اور اس کے لیے نیفٹیک اور دیگر جو اسکل ٹریننگ ہے, آئی ٹی ہے, وہ اسکل ٹریننگ کے پروگرامز لانچ کر رہا ہے, اور یہ ہر سال اس کے اندر اضافہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, ہم ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹائل کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے. اس کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہم جس کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو پاور سیکٹر آتا ہے, جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پاور سیکٹر کے اندر ریفارمز ہیں, آئی پی پی سے 104 جو معاہدے ہیں ان کو تقریباً 50% سے زائد معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ ہم عوام کو آہستہ آہستہ مل رہا ہے, اور بجلی کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ویلنگ جیسا جو پالیسی ہے اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور دیگر ریفارمز ہیں پاور سیکٹر میں which are all inclined to reducing the energy cost. اور اس کے اڑان پاکستان کے اندر ہمارا پلان ہے کہ جو امپورٹ ٹیرفز ہیں جو تقریباً 20% ہے پاکستان کے, جبکہ زیادہ تر ممالک میں یہ 13-14% پہ ہوتے ہیں, ان کو 3 سال کے اندر ہم لوگوں نے ان امپورٹ ٹیرفز کو 15% کے اوپر لے کے آنا ہے, اور اس سے جو ہے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ملے گا. تو یہ دیگر ریفارم ایجنڈاز ہیں جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایف پی آر کے اندر ریفارمز ہیں. اچھا راز صاحب, ایک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے لیے وے فارورڈ اب سسٹینیبل گروتھ بھی ہے رادر دین کہ گروتھ کی ایک ببل کریٹ کی جائے. لیکن آپ نے جو آئی ٹی سیکٹر کی بات کی, 2 لاکھ سکلڈ امپلائرز کی, تو یہ تو ہم مین پاور کی طرف چلے جاتے ہیں, گڈ انیشیٹو, اور اس میں آپ نے ٹائم لائن بھی دے دی. لیکن دوسری جانب جو ایکسپورٹ لیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریڈیوس کرنا ہے, جس میں سب سے پہلے تو آپ کا کائبور آتا ہے جو کہ آبویسلی 12% پہ آ گیا, اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا پڑے گا. دوسرا جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں اس میں بھی آپ نے کہا کہ پاور سیکٹرز میں ریفارمز بھی آ رہے ہیں, لیکن کیا اس کی کوئی ٹائم لائن ہے؟ کیونکہ الیکٹریسٹی چارجز وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان میں بہت سارے بزنس اسی وجہ سے بند ہو گئے ہیں کہ بجلی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا کائبور جو تھا وہ 24% پہ چلا گیا تھا, تو شٹ ڈاؤن کافی سارے بزنس, اور خصوصاً ایکسپورٹ انڈسٹری میں. تو اس کی کوئی ٹائم لائن ایسی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ اویس لغاری صاحب سے بھی ہماری کافی تفصیلی بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکل
پریکٹیکل ہو کے سوچنا پڑے گا میرے خیال میں. دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں جون جولائی کے اندر جو بجلی کے نرخ ود ٹیکسز تھے وہ 58 روپیز پر یونٹ پہ پہنچ گئے تھے انڈسٹری کے. آج وہ 40 روپیز سے 44 روپیز کے درمیان ہوور اراؤنڈ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا پیکج لایا جائے جس میں 5-6 روپے 7 روپے کا جو ہے ایک فردر اور ڈینٹ پڑے, لیکن وہ ٹائم لائن پاور منسٹری دے گی. اس پہ کام جاری ہے. اس کے اوپر مختلف پلانز تیار کیے جا رہے ہیں جو IMF سے شیئر کیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں ہمیں سکسیس ہوتی ہے, لیکن اس پہ کام پرو ایکٹیولی, اور یہ ترجیح ہے پرائم منسٹر کی کہ ہم اس کو کریں. تو کائبر جو ہے سنگل ڈیجٹ کے اندر ہم تو سمجھتے ہیں اسپیس اویلیبل ہے, اور ابھی تو 1.5% جو انفلیشن کلاک ان ہوئی ہے فروری کے اندر, تو جو MPC ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسپیس اویلیبل ہے تو اس کو نیچے آنا چاہیے, اور اس فائنینشیل ایئر میں سنگل ڈیجٹ میں کائبر آنا چاہیے. اس میں صرف جو ایک جو چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم بہت جلدی انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے آئیں اور بہت جلدی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پک کر لے اور ایک دم سے سرکولیشن بڑھ جائے, تو پھر ہم اس جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے زمرے میں دوبارہ آ جائیں گے. تو ہمیں ایک طریقے سے دھیان سے چلنا ہے. وی کی ناٹ اسپینڈ مور ڈالرز دین وی آر ارننگ, اور ہم نے اس بیلنس کو برقرار کرتے ہوئے گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. یہ چیلنج ہے, اور اس کے اندر ہم مختلف جو ایسوسیشنز ہیں, جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں, ہم ان کے ساتھ پرائم منسٹر خود انگیج کرتے ہیں. ان کے ایشوز جو ہیں ان کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مختلف پالیسیز ہیں, EFS کی پالیسی ہے, اس کے اندر آپ کا ٹیکس ریٹ کے حوالے سے ان سے ڈسکشن جاری ہے. اگلے بجٹ میں ہم ان ساری چیزوں کو انٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہ یہ کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کر سکیں ایکسپورٹرز کو تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ٹھیک ہے ران صاحب, آخر میں اس سب کچھ میں ایک بڑا کوشچن مارک. آپ کو پتہ ہے سسٹینیبل گروتھ ہو, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو, جو بھی ہو, آگے کی طرف بڑھنے میں ہم نے دیکھا 1 سال میں آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے. اب وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا کہ تھوڑا سا باقی پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے؟ یہ اسپیشلی اکانومی پہ PTI بیٹھنا چاہے یا نہ بیٹھنا چاہے, پیپلز پارٹی ہے, باقی جماعتیں ہیں, JUI ہیں, تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ یہ انسٹیبلٹی کا جو خطرہ ابھی تک منڈلا رہا ہے وہ بالکل تو ختم نہیں ہوگا, لیکن کافی حد تک کم ہو جائے گا. دیکھیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود یہ ریزلٹس اچیو ہوئے ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ حکومت نے اپنے دروازے کبھی بند نہیں کیے. حکومت نے 31 جنوری کو انتظار کیا کہ جو لوگ واک آؤٹ کر گئے تھے مذاکرات سے وہ دوبارہ واپس آئے, وہ نہیں آئے. تو کیبنٹ میں پرائم منسٹر نے دعوت دی کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہم مذاکرات جاری رکھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکلے اور ملک آگے بڑھے. تو حکومت کی طرف سے کبھی دروازے بند نہیں ہوئے. لیکن میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جب ایک اکنامک ویژن آ جاتا ہے اور اس اکنامک ویژن کے تحت اکنامک سٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ عوام اسٹریٹ ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنتی, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دم تھا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اسٹریٹ پاور کے ذریعے, وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی PTI جو ہے اس کے جو احتجاجات ہیں اس میں کوئی عوامی کوئی بہت زیادہ آپ کو وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی. ہم انگیجڈ ہیں, ہم PTI کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں, باقی جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں جس میں JUIF ہے ان سے بھی ہم انگیجڈ ہیں. ابھی چند دن پہلے پرائم منسٹر نے خود ان کی طرف چکر لگایا, ان سے بات چیت کی. تو حکومت کے دروازے نہیں بند ہوں گے. حکومت لیکن اگر کوئی جماعت تلی ہوئی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے میں, تو پھر اس کے جو عزائم ہیں وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے.